بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے والوں کو سلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اچھی لگے لائک کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، بیل والے بٹن کو پریس کر لیجیے۔ آپ لوگوں کی مرضی، جیسی مرضی کا ہے بھئی۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی بالکل صحیح ہے، کسی کے ذریعے ایک لڑکے کی کہانی ہے، اماد کی۔ وہ کہہ رہے میں چھوٹا سا بچہ تھا تو 7 سال کا تھا، تو ہم ایک پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ جب سے میں نے 7 سال کا دیکھا تو اپنی نانی اور نانو کے ساتھ رہتا تھا۔ نانو بھی تھی اور نانو بھی تھا، اور ایک بھائی بھی تھا۔ وہاں اس کی نانو جو تھی وہ بیچاری سبزیاں اپنے گیٹ کے اوپر بچھا کر یہ ادھر اپنی سبزیاں بیچتی تھی۔ کچھ نہ کچھ اس کا گھر کا چولہا جل جاتا تھا، اسی طرح وہ کرتی رہی۔ اس کا شوہر بھی بیمار۔ لڑکا کہتے میں 7 سال جب سے میری عمر تھی تو میں اپنی نانو سے پوچھتا تھا میرا والد والدہ کون ہے، آپ ہے کون ہے، کیونکہ میں اس کو نانو بولتا تھا، نانو کو نانو بولتا تھا، نانو نانی کو نانو، تو بھائی کو بھائی بولتا۔ میرے والدین کی طرح جب بچوں کے ساتھ ہم کھیلتے، کہتے ہم لوگ جو رہتے تھے سب بھی غریب لوگ رہتے تھے، کیونکہ محلہ اسی طرح تھا۔ پھر وہ کہتی تھی تمہارا والدین جو والد والدہ کا حادثہ ہوا تو وفات ہو گئے۔ کہتے ہم لوگ یہیں کے نہیں رہنے والے تھے، ہم جبلی پہاڑی علاقہ تھا تو ہم وہیں رہتے تھے۔ وہاں کوئی آیا زلزلہ تو ادھر سے پتھر گر گئے تو ہم لوگ بھی وہاں سے بھاگے۔ ہماری والدہ اور والد وہیں سے ہم سے بچڑ گئے، ہمیں نہیں پتا۔ پھر کہتے میں اسی طرح میری عمر بڑھ تھی، بھائی کے پاس جاتا تو سبزیوں میں جاتا، کھیتیوں باڑیوں میں، کسی کے باغوں میں کام کرتا، تو پھر میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا۔ کہتے پڑھائی کا کوئی نام بھی نہیں تھا، نہ میں پڑھا ہوں، نہ مجھے کوئی سکول لے کر گیا، کیونکہ نانو تو بیمار تھا، بھائی تو ادھر جاتا اور بچے جاتے تھے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ لڑکے کی اسی طرح عادت تھی، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا، بس اس کی نانو جو کماتی تھی اسے وہاں کھاتے پیتے تھے۔ پھر وہ لڑکا اپنے بھائی کے ساتھ جاتا باغ میں، پھر اس کو پتہ چل گیا جیسے میری نانو سبزیاں بیچ رہی ہے، مجھے بھی یہ کام کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے میں زیادہ سبزیاں تو نہیں اٹھا سکتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ میں لیمن لے کر جاؤں۔ پھر کہتے میں بہت سارے خرید کر پھر جاتا تھا بیچنے، روڈوں میں نکل جاتا تھا، کبھی کہیں کبھی کہیں گیا تھا۔ اسی طرح مجھے بہت ٹائم لگ جاتا، کبھی کبھی مجھے رات بھی پڑ جاتی تھی۔ پھر کہتے بھائی کی شادی ہو گئی، اس کے 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بچے بہت وہ لڑکے سے محبت کرتے تھے۔ پھر میں 1000 روپیہ روز کماتا تھا، تو آدھے میں اپنے بھائی کے بچوں کو دے دیتا اور نانو کو دے دیتا، تو وہ اپنے گھر کا خرچہ کری۔ کہتے ہم بیرنڈ میں پہ رہتے تھے، کرائے کا گھر تھا۔ پھر اسی طرح میرا چلتا رہا، لوگ مجھے پیسے دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن میں نہیں لیتا تھا لوگوں سے۔ کہتے ایک دن ایک عورت آئی تھی تو اس نے میرے سے بات کی، کہتے بیٹا میں ہمیشہ آپ کو دیکھتی ہوں تو تم ادھر دھوپ میں یہ بیچ رہتا ہے لیمن، تم کیوں نہیں اسکول جاتا؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا کسی بچوں کی طرح کہ مجھے بھی اسکول جانا ہے، میں بھی پڑھائی کرنی ہے؟ اس نے کہا میرا دل کہتا ہے لیکن میرا کوئی نہیں ہے کفیل کوئی مجھے لے جائے سکول، یا تمہارے والدین کا؟ کہتے والدین میرے ہاتھ سے میں فوت ہو گئے۔ پھر کہنے لگا مجھے احساس تو ہوا، پھر وہ کہنے لگے چلو میں آپ کو اسکول میں بھرتی کرا لوں گی، آپ آؤ گے اسکول میں؟ اس نے کہا نہیں، میری نانو ہے، میرا نانو ہے، اگر میں لیمن نہیں بیچوں گا تو کہاں سے کھائیں گے؟ میرا بھائی بھی ہے لیکن میرا بھائی خود کماتا ہے، مجھے نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ خود اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، میں جو اپنی نانو کو کھلانا چاہتا ہوں، اس لیے ان لوگوں کے لیے کمانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا آج کل زمانہ بہت بدل گیا ہے، تو تمہیں پڑھائی ضرور کرنی ہے، تھوڑا سا لکھ پڑھ لو۔ میں نے کہا میڈم مجھ سے نہیں ٹائم نہیں ملتا، میں سارا دن لیمن بیچتا ہوں۔
پھر کیا کرتے ہو؟ کچھ کھاتا ہوں، کچھ نانو کو پیسے دیتا ہوں، کچھ بھائی کو دیتا ہوں، اور کبھی بسکٹ وغیرہ پیپسی وغیرہ لے لیتا ہوں، کھاتا پیتا ہی ہوں۔ اور اچھے 5 اسٹار میں تو نہیں کھاتا، جو ہوتا ہے اس بچوں کا تھا۔ چھوٹا 12 سال کا بچہ، بہت دبلا پتلا۔ تو پھر عورت وہ ہمیشہ دیکھتی رہی، ایک دن پھر اس کو بلایا، دوسرے دن لڑکا تو ہاتھ آتا ہی نہیں تھا، بات کسی کی نہیں مانتا، بہت ضدی بچہ تھا۔ تو پھر وہ ایک دن اس کے گھر میں چلی آئی تو اس کے نانو کو کہنے لگی، بھئی میں بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کو فلیٹ بھی دلا دوں گی چھوٹا سا، جو جب تک یہ لڑکا یونیورسٹی شروعات سے پڑھے گا تو پہلی سے KG سے لے کر یونیورسٹی تک ہم لوگ خرچہ اس کا اٹھائیں گے، اور آپ لوگوں کا بھی، دونوں کا۔ تو آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، تو بچہ پڑھ لکھ جائے گا۔ ہماری بیٹی بھی دنیا میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، ہمیں آج تک نہ اس کی لاش ملی، تو نہ ہی اس کی باڈی وغیرہ، نہ ہمیں دیکھا جائے، پتہ نہیں زندہ ہے مر گئے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے پہاڑی میں زلزلہ آیا تو ہم لوگ سب بھی بکھر گئے، ہمیں نہیں پتہ، پھر ہم نے دہائی میں پہ۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے گاؤں کا بھی نام یاد تھا اپنے کا۔ پھر کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے، بچے بہت محبت کرتے بھائی کے، پھر بھائی کو تو ہم نہیں رکھ سکتے تھے، پھر ہم نے بھائی کو کہا چلو ہمارے ساتھ جو فلیٹ ہے یہاں بھی رہتے ہیں، وہاں بھی ساتھ میں رہیں گے، میں پڑھائی کروں گا، مجھے تو پیسے ملیں گے، جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ کھانا پینا، کچھ اپنی مزدوری کرنا، اپنے بچوں کو پالنا۔ تو بھائی کہنے لگا نہیں مجھے نہیں جانا، میں سوچوں گا۔ بیوی اس کی کہی نہیں مجھے نہیں جانا، میں اپنا گاؤں چھوڑ کے نہیں جاتی، میرے رشتہ دار یہیں رہتے ہیں، مجھے یہ شہر میں نہیں اچھا لگتا۔ کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے، لڑکا کہہ رہے مجھے پنسل ان لوگوں نے پکڑا دی، مجھے سکھانے لگے پڑھائی لکھائی۔ میرے دماغ میں وہی تھا لیمن میں کیسے بیچتا تھا، پڑھائی ایک الگ۔ کہتے میں نے بہت کوشش کی، پڑھتا گیا بڑھتا گیا، بہت یعنی اتنی زیادہ میں نہیں پڑھ سکا۔ پھر میں نے سوچا مجھے پھر بھی کام کرنا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں وہی چیز تھی جو لیمن میں بیچ رہا تھا۔ پھر پیسے کچھ میں نے اکٹھے کر لیے، میں ایک دن ایک چھوٹی سی دکان کسی کے ساتھ میں یہ شراکت لے لیا، شریک بن گیا۔ پھر میں نے کہا پڑھائی بھی میں میڈم کی بات، میڈم مجھے نہیں پتہ، بس مجھے پیسے آ جاتے سب کچھ، مجھے میڈم کا نہیں پتہ کدھر چلی گئی۔ کہتا اسی طرح آتے رہ گئے پیسے، میں بھی لوگوں کے ساتھ ملتا گیا، بناتا گیا، فوڈ کی دکانیں اسٹوریں لگاتا گیا۔ کہتے مجھے نے اللہ تعالیٰ نے بہت پیسہ دے دیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ پھر کہتا ہے ابھی میری نانی بھی نہیں، میں پھر نے بہت سارے گھر بھی بنا لیے، میں ایک پناہ خانہ بھی بنا لیا۔ میں نے کہا جو لوگ مجبور ہیں، مجھے پتہ تھا جہاں ہم لوگ رہتے تھے میری نانو نانا بہت مجبور ہوتے تھے، تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور بھی لوگ تھے جس کے پاس کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، وہ بہت مجبور ہوتے تھے، جس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، جس کی چھت نہیں ہے، جس کا کھانا نہیں ہے، بالکل مجبور ہے، زیرو پر ہیں، تو یہیں آ سکتے ہیں۔ کہتے کو لوگ بہت آتے تھے، پھر میں پوچھتا تھا، میں ادھر سے کہ میری عادت وہی تھی، لڑکا پہلے سے جو تھا اس کو کوئی یعنی جیسے کہتے ہیں وہ روڈ کا بچہ تھا، اس کو اتنی تمیز نہیں تھی بات کرنے کی، اتنی تمیز نہیں تھی کہ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پھر تو سیکھ گیا، جب سکول گیا، لوگوں کو دیکھا بچوں کو، تو پھر اس کو طریقے آ گئے، کیسے بات کرتی ہے، کیسے بیٹھنا پڑتا ہے، کہ کیا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے بچے کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ پھر کہنے لگا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو لوگ آتے جاتے تھے، مجھے پتہ چلا کہ کون لوگ یہاں آتے ہیں، کون وہاں آتے ہیں۔ پھر کوئی میری ماں سا نام لیتا تو مجھے بہت آتا کہ میری بھی ماں ہوتی، میں ملتا باپ کو ماں کو۔ کہتے پھر میں اپنے بھائی کو بھی گھر بنا کر دیا، بھتیجا بھتیجی بہت بڑے ہو گئے تھے۔ کہنے لگا پھر وہ لوگ جو تھے کیا ہوا، کہنے لگا ایک عورت ہے تو جیسے آپ لوگ بتاتے ہیں گاؤں سے، ایک میرا منشی تھا تو کہنے لگا وہ بھی آپ کے گاؤں کی رہنے والی ہے، وہ ابھی ضد کر رہی ہے مجھے اس گاؤں میں لے جاؤ، میں ادھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے پوچھنے لگے ہم اس کو لے جائیں
कहते गांव बहुत दूर था। मैंने कहा चलो मैं इससे मिल लेता हूँ कौन रहता है। फिर मैं उससे पूछा, मेरे कहते उसी पनाह खाने में उसको 5 साल थे वो रहती थी, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने पता किया तो फिर कि मुझे गांव में जाना है, तो उधर मेरे दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैं वहीं से पत्थर लगा मेरे दिमाग में, मैं सब कुछ भूल गई थी। फिर मुझे आस्ते आस्ते फिर मैं चली गई वहाँ से, मुझे कोई हॉस्पिटल में लेकर गया। जब मैं हुई तो लावारिस थी, मेरे पास कोई लोग नहीं थे। फिर मैं किसी के हाथ में लग गई। फिर एक फ़कीर लोग रहते थे, मैं उन लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी है। फिर हम लोग भीख मांगते थे, और एक औरत थी उसके बच्चे थे, वो जैसे कहते फ़कीरों का कोई सरदार था। मैं उन लोगों के हकीकत के कहानी नहीं है किससे जैसे सरदार हो, वो नहीं, वो बिल्कुल औरत की यानी अपनी कहानी। यदि मैं उस औरत के साथ रहती, उसके बच्चे थे, मैं उसका काम भीख मांग कर तो हम गुजारा करते, उसके बच्चे की देखभाल करती थी। कहते इस वक्त में अभी मैं सुना है तो ये पनाह खाना खुला है, तो मैं यहाँ चली आई। बहुत अभी 40 साल गुजर गया। लड़के ने कहा उसी औरत जब बताया वही मेरी माँ निकली। मेरी माँ मुझे मिल गई थी, बहुत उसकी हालत ख़राब थी कि देखने की शक्ल नहीं थी, क्योंकि वो तो पता नहीं जंगलों में रहेगी। माँ मिल गई, बाप का नहीं पता वो ज़िंदा है या मर गया है। कहते अल्लाह ताला ने क्या दिया, मैं एक बच्चा रोड के ऊपर। फिर कहते मैंने पहले से मैं मैडम को मिलना चाहता था, चला गया वहाँ पर, पूछा तो कहने लगे वो उसकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर मैंने कहा उसने तो मेरे पास बहुत मेहरबानी की, ये सारा खर्च उसका भी है दिया हुआ, घर भी, पढ़ाई भी, तालीम भी। ये आज जो कुछ भी मैं हूँ उसी की वजह से हूँ। तो बहुत अच्छी अजीम औरत थी, मैं अभी उसके ये कैसे उतार सकता हूँ। वो कहते नहीं वो अभी इस दुनिया में नहीं हो, बहुत रहम दिल थी औरत, बहुत अच्छी थी, सब लोगों की मदद करती थी। कहते मेरी ज़िंदगी उसने बदल दी। फिर मेरी माँ मुझे मिल गई, भाई भी अच्छा खासा है। अभी वो सब इसी तरह कोई किसी की मदद करे तो कर ले तो किसी की ज़िंदगी बन जाती है। कोई लोग आता है बच्चा भीख मांगने वाला, तो बच्चे लोग उसको थप्पड़ लगा देते हैं, भाई चलो यहाँ से। पहले उससे पूछो तुम्हारी क्या मजबूरी है। अगर कोई किसी को दे सकता है तो उसकी मजबूरी और परेशानी दूर कर सकता है तो ज़रूर दूर कीजिए, उसके भी हालात बदल जाएंगे और आप लोगों को बहुत अजर मिलेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।